أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ آج الحمدللہ ہم نے چوتھا پارہ اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے۔ اس پارے کے پہلے رکوع کے اندر اور سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے لوگو، تم نیکی کو اور جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت ہی محبوب ہو، بہت ہی پیاری ہو۔ یعنی جنت، نیکی، تقوی، یہ اس وقت انسان کو نصیب ہوگا جب وہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرے جو انسان کو بڑی محبوب ہو۔ ہمارے یہاں پر عام طور پر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جو چیز ہماری ضرورت کی نہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دو، جو چیز ہمیں پسند نہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دو، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑی محبوب ہو، بڑی پیاری ہو، تمہیں خود بھی اس کی ضرورت ہو، پھر تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر تم صحیح معنوں میں نیکی کو پہنچو گے۔ تقوی اور جنت تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی رکوع کے اندر اپنے گھر کا ذکر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو اللہ نے بنایا وہ بیت اللہ ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو اللہ کا گھر بنا وہ بیت اللہ، خانہ کعبہ، جس کو فرشتوں نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس تعمیر کیا گیا۔ تو سب سے پہلا گھر اللہ کا جو اس دنیا پہ بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا ہی برکت والا ہے اور لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج بھی جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اگر کسی کے دل پہ مہر نہ لگ چکی ہو، اگر کوئی تعصب کی اینک اتنی مضبوطی کے ساتھ پہن چکا ہو کہ وہ اتارنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ آج بھی جو لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں خانہ کعبے میں گیا، میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، حج کرنے کے لیے گیا، تو وہاں سے مجھے توحید کی دولت ملی، میں پہلے شرک کرتا تھا، پھر اللہ نے مجھے توحید کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں، ان کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں ہدی للعالمین، یہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ جو میرا گھر ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ وہ مقام ابراہیم جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، وہ پتھر کے اوپر ان کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، اور وہ پتھر وہاں پر محفوظ ہے۔ وہ مقام ابراہیم ہے جس مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب تم بیت اللہ کا طواف کرو تو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے لیے 2 رکعت ادا کیا کرو، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں پر 2 رکعت پڑھو، اور یہ 2 رکعت جب تک پڑھی نہ جائے اس وقت تک طواف مکمل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اب یہ آیت جس وقت اتری کہ اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے،
تو ظاہر ہے کون ہے جو اللہ سے اس طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق ہے؟ انسان کمزور ہے، انسان خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے، اور بڑا ہی اکثر اوقات یہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح تو نہیں ڈرا جاتا، انسان سے یہ کمزور ہے، ناتواں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی یہ تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دیتے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں طاقت ہے، کم از کم اتنا تو اللہ سے ڈرو، اپنی طاقت کے مطابق تو رب کے احکامات کو جو ہے نا وہ اپناؤ اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اگر کسی جگہ پر کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کر دے گا اگر تم اس سے توبہ کرو گے، اس سے معافی مانگو گے، لیکن کم از کم جتنی طاقت ہے اتنا تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کو سمجھا جائے، مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے معنی ڈرنے کا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں اتحاد کا درس دیا ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو، جمیعا، سب اکٹھے ہو کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ قرآن ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو سارے مل کے مضبوطی سے تھام لو۔ آگے فرمایا ولا تفرقوا، تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں فرقہ بندی کا شکار نہ ہو۔ اب یہ آیت جو ہے نا، یہ سارے جتنے بھی جو ہے نا وہ مسالک والے ہیں وہ سارے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت کو پڑھ کے اتحاد امت کا درس دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو۔ اچھا جی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے قرآن کو مانو، اس کے احکامات کو مانو، اس کے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو اس چیز کے اوپر متحد ہو جاؤ، اس چیز کے اوپر متفق ہو جاؤ۔ اور حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ کیا مطلب؟ یعنی اتحاد اگر ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو سارے مل کے مضبوطی سے تھام لو اور قرآن کے مقابلے میں جو جس کی بات آتی ہے اس کو پیچھے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مان لو اور ان کے مقابلے کے اندر جس کی جو بات آتی ہے اس کو پیچھے کر دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا۔ یعنی اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو ساری کائنات کے مسلمان قرآن اور حدیث میں اکٹھے ہو جائے تو اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اسی آیت کو پڑھا جاتا ہے، حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والا وہ اس آیت کو پڑھتا ہے اور پڑھ کے کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سارے حنفی ہو جاؤ۔ بھائی سارے حنفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شافی کی بات آتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سارے شافی ہو جاؤ۔ بھائی سارے شافی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حنبلی کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سارے حنبلی ہو جاؤ۔ بھائی کیسے ہو سکتے ہیں حنبلی سارے؟ امام مالک کے ماننے والوں کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سارے مالکی ہو۔ بھائی کیسے سارے مالکی ہو سکتے ہیں بھلا؟ کسی ایک مولانا صاحب پر، کسی ایک امام صاحب پر، کسی ایک محدث صاحب پر، کسی ایک شیخ صاحب پر ساری امت کے لوگ متفق ہو جائیں، ساری امت کے مسلمان متفق ہو جائیں، یہ بات ممکن ہی نہیں۔ ہاں ایک ہستی ہے اس کائنات میں جس کے اوپر سارے متفق ہو سکتے ہیں، وہ ہستی کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ کیونکہ ان کے ساتھ جس نے اختلاف کرنا ہے اس نے ایمان سے نکل جانا ہے، اس نے بے ایمان بن جانا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کرنے والا بے ایمان نہیں ہوتا،
امام شافعی کے ساتھ اختلاف کرنے والا بے ایمان نہیں بنتا، امام مالک کے ساتھ اختلاف کرنے والا بے ایمان نہیں بنتا، امام احمد بن حنبل کے ساتھ اختلاف کرنے والا بے ایمان نہیں بنتا۔ یعنی ان چاروں کے اوپر امت متفق نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ ہستی جس کے ساتھ اختلاف کرنے والا بے ایمان ہو جائے گا، وہ ہستی کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے، سارے اپنے اپنے مولویوں کی، اپنے اپنے اماموں کی بات پیچھے کرے اور قرآن حدیث کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں، اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل اتحاد امت کی دعوت جو اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے اپنے اماموں کے پیچھے لگ دو، پھر تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے تو اتحاد ممکن ہی نہیں۔ ممکن اس طرح ہے، سب اپنے اپنے اماموں کے پیچھے کر دیں، اپنے اپنے مولویوں کو پیچھے کر دیں، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑ لیں، دوسرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکڑ لیں۔ جو قرآن کہتا ہے سب مان لیں، جو حدیث کہتی ہے سب مان لیں، اتحاد ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو جس دور میں امت ایک تھی، جس دور میں اتحاد امت تھی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری کائنات کا مسلمان ایک امت واحدہ تھا، اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں ابو حنیفہ نہیں تھے، اس دور میں شافعی نہیں تھے، اس دور میں مالکی نہیں تھے، اس دور میں حنبلی نہیں تھے، اس دور میں سارے محمدی تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو ماننے والے تھے اور آپ کی سنت کو فالو کرنے والے تھے، ساری امت ایک تھی۔ معمولی اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے نا، وہ صحابہ کے دور میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف آپس میں کیا، معمولی اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو مین معاملات ہے اس کے اوپر پوری امت ایک تھی، اکٹھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی کا مقلد نہیں تھا، سب محمد رسول اللہ کے پیروکار تھے، اتفاق تھا، اتحاد تھا۔ تو یہ تفرقہ کب پڑا؟ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فرقہ بندی سے محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت کے پیچھے لگ کے اتحاد امت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اور اس سے اگلے رکوع میں بھی فرمایا کہ لوگوں تم بہترین امت ہو، بہترین امت تمہیں اللہ نے کہا خیر امہ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین امت کے لیے اللہ نے جو بات بیان کی ہے کہ بہترین امت بنو گے کیسے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یعنی صرف اپنے معاملات کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نے کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے اچھے کاموں کا حکم دینا ہے، برے کاموں سے منع کرنا ہے۔ یہ اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا، اللہ پر ایمان لانا، یہ وہ چیز ہے جو اس امت کو تمام امتوں سے بہترین بناتی ہے۔ تو اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم میں سے نکل جائے تو ہم بہترین امت نہیں رہیں گے۔ بہترین امت بننے کے لیے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات دوسرے رکوع میں بھی فرمائی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں، امر بالمعروف کرتے رہیں، نہی عن المنکر کرتے رہیں، ان کا کام ہی یہ ہو۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ آج ہے وقف، علماء کرام اس کام کے لیے وقف ہے، دن رات صبح شام دوپہر ان کا کام ہی یہ ہے دروس دینا، خطبے دینا، لوگوں کو واعظ کرنا، اسباق پڑھانا، لوگوں کو دین سمجھانا، قرآن کے ترجمے پڑھانا، احادیث پڑھانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ان لوگوں کو اعزاز بخشا ہے کہ وہ لوگ انہوں نے وقف کر دیا اپنا آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ اکبر کبیرہ یہ مسئلہ بیان کیا، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم اپنے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ یعنی اگر تم نے دوست بنانا ہے تو ایمان والوں کو بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو، مشرکین کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔
پتہ کیوں؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کیونکہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو تمہیں مشقت میں مبتلا کرتی ہیں۔ کافر، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مشرک ہو، کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مشقت میں پڑے۔ جو تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں تم ان کے ساتھ دلی دوستیاں کیوں لگاتے ہو؟ اور اللہ نے آگے فرمایا ان یہودیوں کے دلوں کے اندر تمہارے لیے اتنا بغض ہے، اتنا بغض ہے، اتنی نفرت ہے یہ تم سے کرتے ہیں کہ یہ جو اپنے منہ سے تمہارے خلاف بغض اور نفرت کے کلمات نکالتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بغض ان کو دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے تمہارے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارا دشمن قرار دیا ان سے آج ہم دوستیاں کر رہے ہیں اور ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے لیے خیر نہیں کریں گے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا، جنگ احد کا تذکرہ فرمایا کہ آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی۔ تم تھوڑے سے، کتنے تھے؟ 313۔ اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں 1000 کے اوپر غلبہ عطا فرمایا، اور تم نے ان کے 70 بندے مارے کافروں کے، 70 کو قید کر لیا، اور اللہ نے میدان بدر کے اندر تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتہ نازل فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو مدد مسلمانوں کے اطمینان قلب کا باعث بنی اور ان کے لیے بشارت کا باعث بنی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا ایمان والو سود نہ کھاؤ، سود کو چھوڑ دو، سود حرام ہے، سود تباہی ہے، بربادی ہے، سود نہ کھاؤ۔ اور سود کھانا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے کا جو سب سے چھوٹا جرم ہے نا، چھوٹا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ سود کا وہ یہ ہے جس طرح بندہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کرتا ہے، بدکار گناہ ہے سود کا، سب سے سود کھاتا ہے۔ تو جو بندہ ہزاروں اور لاکھوں میں سود کھاتا ہے ذرا اندازہ کریں اس کا کتنا جرم ہوگا، کتنا گناہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، فرمایا اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے اوپر گواہی دینے والوں پر، سب لعنتی ہیں، اور ہمیں اس لعنت میں سب برابر ہیں۔ تو اللہ نے سود سے منع کیا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ہر قسم کے سود سے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اللہ نے اپنی مغفرت کی طرف دعوت دی ہے، جنت کی طرف دعوت دی ہے، فرمایا دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرو۔ اور یہ جو جنت ہے نا یہ متقین کے لیے بنائی گئی۔ متقین کون ہے؟ متقین کی صفات چند ایک بیان کی یہاں پر، فرمایا جو خوشی کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی حالات تنگ ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سازگار ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے اور غصہ نکالنے پر قادر بھی ہوں پھر بھی غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں متقی لوگ۔ کیا صفات ہے؟ فرمایا کہ ایک وہ جو تنگی میں بھی حالات ناساز ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر، جتنے جو کہ ہیں خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ آ جائے، اور اس کے ساتھ یہ شرط ہے حدیث کے مطابق کہ غصہ نکالنے پر قادر ہو، بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو، پھر بھی غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے۔ فرمایا یہ ہے متقی لوگ، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ محسنین ہیں اور اللہ محسنین سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ جو لوگ جن سے گناہ ہو جاتا ہے، جن سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس غلطی پر ڈٹتے نہیں، فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتے ہیں، رب سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ جن سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بدلہ پتہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بخشش ہے کہ میں ان کے گناہ کو معاف کر دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ان کو وہ جنت دوں گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ تو یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو گناہ پہ اڑتے نہیں، گناہ ہو جانا کو بڑی بات نہیں،
لیکن گناہ پہ اڑنا نہیں، فوراً اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے جو ہے نا وہ رکوع کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ایک صفت کو بیان فرمایا کہ آپ بڑے ہی نرم ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کے اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم ہیں، رحمت للعالمین ہیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ شروع ہوتے، سخت دل ہوتے نا تو لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم کر دیا، اس نے آپ کے اندر جو ہے نا وہ نرمی پیدا کر دی، آپ کا اخلاق بڑا اللہ بنایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ بعد میں کہیں اور جانے والا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بیان فرمایا، اور اسی رکوع کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر اپنا نبی بھیجا۔ نبی کون سا؟ جو ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے کتاب و حکمت، ان کو پاک کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے گمراہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، گناہوں سے پاک کیا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ عطا فرمائے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ اسی رکوع کے اندر شہداء کی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ شہداء کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کی طرح زندہ ہیں، نہیں، جس طرح کے بعض لوگوں کا خیال ہے شہید زندہ ہوتے ہیں۔ بھائی شہید زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جس طرح عام انسان زندہ ہے اس طرح شہید زندہ ہے، نہیں، فرمایا کہ ان کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ دنیا میں نہیں زندہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں، یعنی جنت میں اللہ نے ان کو عالم برزخ کی زندگی عطا فرمائی ہے، وہاں وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شہید دنیا کے اندر زندہ ہو گیا۔ اگر شہید دنیا کی زندگی جیسا زندہ ہے تو شہید کی بیوی بیوہ کیسے کہلا سکتی ہے؟ اگر شہید دنیا کی زندگی کی طرح زندہ ہے تو اس کے بچے یتیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر شہید دنیا کی زندگی کی طرح زندہ ہے تو اس کی قبر کیوں بنتی ہے؟ قبر میں زندوں کو رکھا جاتا ہے، بیوہ زندہ کی بیوی کو کہا جاتا ہے، یتیم زندہ کے بچوں کو کہا جاتا ہے، وراثت زندوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے وضاحت کر دی، بل احیاء عند ربهم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، وہاں پر رزق دیے جاتے ہیں، دنیا کی زندگی میں وہ زندہ نہیں ہے۔ تو ہاں ان کو مردہ نہ کہو، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی عظمت بڑی ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گلا کٹوایا ہے، انہوں نے رب کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے، ان کی عظمت بڑی ہے، اس لیے عام مردوں کی طرح ان کو مردہ نہ کہو۔ بس یہ بات ہے، یہ نہیں کہ وہ دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ آخر سے پہلے رکوع میں کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا لوگوں دنیا میں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، تم سے پہلے بھی مر گئے، تم نے بھی نہیں رہنا، تمہارے بعد آنے والوں نے بھی نہیں رہنا، سب نے مر جانا ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کو ہمیشگی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ہاں فرمایا مرنے کے بعد پھر کام تمہارا ختم نہیں ہو جانا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جہنم سے نہ بچایا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے پھرتے ہو یہ صرف چند دن کا سامان ہے، یہ صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، آج ہے کل نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے آخر میں جو ہے نا وہ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں،
ان کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اللہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رکھے گا، نزلا من عند اللہ، اور یہ متقین کی اللہ خود مہمان نوازی کرے گا، ان کا مہمان نواز رب خود بنے گا۔ اور فرمایا جو اللہ کے پاس نیکوں کے لیے ہے نا وہ بڑا ہی بہتر ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کامیابی کا رستہ بتا دیا۔ فرمایا ایمان والو اصبروا، صبر کرو، صابروا ڈٹ جاؤ، رابطوا دشمن کفار کے مقابلے کے لیے ہمیشہ گھوڑے باندھ کے رکھو، یعنی تیاری کر کے رہو، صبر کرو، اللہ کے دین پہ ڈٹ جاؤ، اور دشمن کے مقابلے کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر، اللہ کے دین پر ڈٹ جانا، اور ہمیشہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور یہ جو رابطو ہے نا، اس کے حوالے سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رابطو کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے نماز کی تیاری کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، فرمایا یہ بھی رباط ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ رباط۔ یہ بھی رباط ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرے، کب نماز کا وقت ہو میں نماز ادا کروں، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی ایک تیاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھنے والا نمازی بھی بنائے، اور اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔